بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے۔ ناظرین، ہم روزانہ کی زندگی میں اپنی بول چال میں بہت سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، مگر اس کی اہمیت و فضیلت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ مثلا جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح جب کسی چیز کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اسی طرح کے جتنے بھی الفاظ ہم روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں انہیں کلمات خیر کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کلمات خیر کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ اگر ہم اس کا صحیح سے استعمال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس پر عذاب نازل کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان کلمات خیر کی اہمیت قرآن کے 2 واقعات سے سمجھ سکتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عبرت کے لیے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلا واقعہ سورہ کہف کا ہے۔ اس میں 2 لوگوں کے واقعات کا ذکر ہے۔ اس میں ایک بہت ہی غریب تھا اور دوسرا بہت ہی امیر تھا۔ اللہ نے اسے بہت سے شاندار باغات سے نوازا تھا اور اس باغات سے اس نے کافی فائدہ اٹھایا تھا، یعنی کافی مال و دولت کمایا تھا۔ اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی کہ وہ جب بھی اپنے باغات میں داخل ہوتا تھا تو ماشاء اللہ کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے اسے دی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری محنت کا پھل ہے۔ حالانکہ اس کے غریب دوست نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ جب بھی اپنے باغات میں داخل ہو تو ماشاء اللہ ضرور کہے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے اسے دی ہیں وہ سب کے سب اس کے کرم سے ہے، مگر وہ نہیں مانتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ بات اللہ کو ناگوار گزرتی ہے اور اس کے تمام باغات پر بجلی گرا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری دولت فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ سورہ قصص میں ہے قارون کا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ قارون دنیا کا امیر ترین انسان گزرا ہے، یعنی اس سے امیر ترین انسان آج تک دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ قارون کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلوق پر احسان کرنے، مدد کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی آخرت کو بناؤ۔ تو قارون بھی کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا دخل ہے، یہ تو ساری میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ بات بھی اللہ کو ناگوار گزرتی ہے اور قارون کو اس کے دولت سمیت زمین میں دھسا دیتا ہے۔ ناظرین، ان دونوں واقعات سے آپ کلمات خیر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، تو چلیے کلمات خیر کو سیکھتے ہیں۔ کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ کچھ کرنے کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو۔ کچھ کرنے کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو۔ کوئی اچھی خبر سنو تو کہو سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک۔ کوئی اچھی خبر سنو تو کہو سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک۔ کسی تکلیف میں ہو تو کہو یا اللہ، اے اللہ۔ کسی تکلیف میں ہو تو کہو یا اللہ، اے اللہ۔ کسی چیز کی تعریف کرنی ہو تو کہو ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا۔ کسی چیز کی تعریف کرنی ہو تو کہو ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا۔
کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ، اللہ تمہیں بدلہ دے۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ، اللہ تمہیں بدلہ دے۔ سو کر اٹھو تو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سو کر اٹھو تو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریف۔ چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریف۔ چھینک سنو تو کہو یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ چھینک سنو تو کہو یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ خدا کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ خدا کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں۔ کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں۔ کسی غلط کام پر افسوس کرنا ہو تو کہو استغفر اللہ، اللہ سے معافی کا طالب ہوں۔ کسی غلط کام پر افسوس کرنا ہو تو کہو استغفر اللہ، اللہ سے معافی کا طالب ہوں۔ کچھ ناگوار گزرے تو کہو نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کچھ ناگوار گزرے تو کہو نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب کوئی خوشگوار واقعہ ہو تو کہو فتبارک اللہ، اللہ بڑی برکت والا۔ جب کوئی خوشگوار واقعہ ہو تو کہو فتبارک اللہ، اللہ بڑی برکت والا۔ کسی کی موت کی خبر پا کر یا نقصان یا حادثہ سنو تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ کسی کی موت کی خبر پا کر یا نقصان حادثہ سنو تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کلمات خیر کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام کلمات خیر کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، سی یو اگین۔